أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. جزاک اللہ. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ روزوں کا مہینہ یعنی رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والا بھی ہے. تو تم میں جو کوئی تم میں اس مہینے میں موجود ہو اس پر فرض ہے اسے چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے. اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے سختی نہیں چاہتا اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو. صدق اللہ العلی العظیم. جناب علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. رمضان مبارک. شان رمضان مبارک. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. ایک بار پھر آپ نے اپنے ساتھ کے اس اعزاز سے ہم کو نوازا. وسیم بھائی جزاک اللہ. دوستوں السلام علیکم. بہنوں اور بھائیوں السلام علیکم. آپ سب کو بھی رمضان مبارک. شان رمضان مبارک. السلام علیکم. جناب کوئی اندازہ ہے کہ یہ کس تیزی سے کس رفتار سے وقت گزرتا ہے کہ آج ہم الحمدللہ یہ سعادت چوتھی مرتبہ حاصل کر رہے ہیں ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کے پلیٹ فارم سے اپنے ناظرین کے سامنے اپنے حاضرین کے سامنے کہ رمضان المبارک کی ایک اور نشریات ہوسٹ کر رہے ہیں. اصل میں انہوں نے ہمیں پسند کیا وسیم. انہوں نے چاہا کہ ہم اور آپ ساتھ آئیں تو ہم آ گئے. یہ بادشاہ ہیں یہ کہیں گے نہیں تو نہیں. صحیح. تو یہ سارا کچھ معاملہ آپ لوگوں کے رحم و کرم پر ہے جی. بہت نوازے. یہ اور اس کی گواہی اس نے بھی دے دی آپ لوگوں کے ساتھ. یہ گواہی یہاں سے بھی آ گئی. چرند پرند انسان جانور سب گواہی دے رہے ہیں الحمدللہ. یہ سچ ہے. کیا ہے ہماری حیثیت ہے کیا ہماری اوقات ہے لیکن آپ لوگوں کا پیار ہے بہت محبت اور ہم اس کے بہت بہت شکر گزار ہیں. ایک دفعہ اپنے لیے آپ لوگ بھرپور تالیاں بجا دیجیے فار بینگ سچ اے نائس آڈینس. اور آپ لوگ سب
تو جناب علی پھر وہی انشاءاللہ عبادتوں کی بہار بے اور شک، نعت بے شک، رسول مقبول حمد بے باری شک، تعالیٰ آیات انشاءاللہ بے شک بے شک. اس دفعہ ہم نے وسیم کچھ وظائف کا بھی اہتمام کیا ہے. اہتمام کیا ہے. لوگوں نے بہت سارے سوالات بھیجے ہیں. پھر وہ آپ کا جو ایک سوال جواب کا جو ایک معاملہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ وہ تو ہے بھی ہی ہے انشاءاللہ. اور اس کو ہم نے اور اچھا کر لیا ہے. بے شمار انعامات ہیں. اور اس دفعہ جنید بھائی کی سرپرستی کی وجہ سے اور ان کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے یہ جسارت بھی یہ خادم کرے گا کہ کچھ واقعات کبھی انبیاء سے متعلق کبھی حکایات بس وہ بھی میں آپ سے ہدایت دیتا رہوں گا اور انشاءاللہ وہ بھی سناتے رہیں گے. تو جناب علی اس انداز سے شان رمضان 2016 کا باقاعدہ آغاز الحمدللہ ہو گیا ہے. ابھی بہت کچھ ہے بتانے کو کہ ہم اس شان رمضان میں کرنے کیا جا رہے ہیں. ابھی بہت کچھ ہے دکھانے کو کہ اس شان رمضان میں ہم نے اپنا یہ شہر رمضان کس طرح بسایا ہے. ابھی بہت کچھ ہے سنانے کو کہ اس شان رمضان میں ہم نے اپنا جو ترانہ ہے رمضان کا وہ کس انداز سے بنایا ہے. تو یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں. ایک وقفہ لے لیتے ہیں تاکہ پھر ذرا تفصیل سے لوگوں کو سیٹ دکھائیں, سیگمنٹس بتائیں, مہمانوں سے ملائیں, میزبانوں سے ملائیں. جلدی آ جائیں گے واپس, تھوڑی دیر میں آ جائیں گے. بس چلیں. چھوٹے سے وقفے کے بعد شان رمضان کا پہلا باقاعدہ بریک اور اللہ تعالیٰ اس کاوش کو قبول کرے انشاءاللہ. حاضر ہوتا ہے. میرے ساتھ پڑھیں گے؟ ضرور پڑھیں گے. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو, خبر جا کے دے دو ان کو, فرشتوں کے خادم تمہارا سعید آ رہا ہے, کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. اب جتنا یہ نام بلند ہے آپ لوگوں کی آواز بھی کوشش تو ہمیں کرنی چاہیے جتنی بلند ہو سکے. تو اب جب مدینہ مدینہ کہیں گے تو ایسے کہیں گے کہ انشاءاللہ یہ شان رمضان کا سیٹ گونج اٹھے گا. آپ ہی کہتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, تو میں نے آپ لوگوں کے بہاف پہ ضمانت لے لی ہے, تو ہم سب مل کر کہیں گے انشاءاللہ مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. اب اس سے بھی بلند مدینہ 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 بڑا لطف دیتا. آپ لوگوں کے لیے جزاک اللہ, سبحان اللہ. وفا تم نہ دیکھو کہ ہرگز کسی میں زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے. حفاظتی کرو اپنے ایمان دی کی, زمانہ بہت ہی عجیب آ رہا ہے. اب آپ سنیے ہمیں محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو, کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے, کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. مدینہ مدینہ. کیا بات, بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ 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 بڑا لطف
دیتا ہے نام مدینہ. تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں. آپ کا دل آپ سے پوچھ رہا ہے کہاں جا رہے ہو. اپنے دل سے کہو تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں. رسول خدا ہے وہاں جا رہا. سبحان اللہ. تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں. محبت کا ان کی مزہ پا رہا ہوں. چلو جا کے رہنا مدینے میں اب تو انشاءاللہ. چلو جا کے رہنا مدینے میں اب تو. قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. یہ ہے حکیم اختر صاحب رحم اللہ کے دو اشعار ہیں اسی بہار میں. نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی. سبحان اللہ. نگاہوں میں سلطانیت ہیچ ہوگی. جو پائے گا دل میں پیام مدینہ. سبحان اللہ. سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو. سکون جہاں ہے نظام مدینہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ. فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جزاک اللہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. واہ. تو اب اللہ تعالیٰ کے نام سے باقاعدہ آغاز ہو گیا اور پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وجہ تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا. آپ لوگ جانتے ہیں ہم لوگ ظاہر ہے آپ لوگ وہاں سے یہ منظر دیکھ رہے ہیں. اس میں آپ لوگوں کو بہت ساری خوبیاں نظر آتی ہوں گی. لگتا ہوگا کہیں کوئی اور چیز بہتر ہو سکتی ہے. ہم یہاں کھڑے ہوتے ہیں ہم کچھ ایسے مناظر دیکھتے ہیں جو آپ لوگ نہیں دیکھ سکتے. یعنی ان میں سے خوبصورت ترین ایک منظر یہ کہ ہم یہاں کھڑے رہ کر جب بھی آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو جس طریقے سے آپ لوگ اتنے کئی سو کی تعداد میں لوگ بیٹھے ہیں جس طریقے سے سارے یہ ہاتھ ایک ساتھ اٹھتے ہیں اور اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں یہ اتنا زبردست منظر ہوتا ہے جس سے آپ لوگ محروم ہیں چونکہ ہم آپ لوگ سب کو دیکھ سکتے ہیں لیکن ہم اس منظر کو دیکھ کے بہت لطف لیتے ہیں. اسی لیے ہم بار 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 اور بار بار یہ نام لیتے ہیں. ویسے وسیم اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات میں سے ایک اور بہت بڑا معجزہ یہ ہے کہ ان کی امت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے آپ کو ٹوٹ کے چاہا ہے. سبحان اللہ. ہاں اور ایسا چاہا کہ پچھلی کوئی امت ایسا چاہ نہیں سکی. اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گھبرائیے نہیں ورفعنا لک ذکرک ہم آپ کے ذکر کو اونچا کر دیں گے آپ کے نام کو بہت اونچا کر دیں گے. یہ دیکھو یہ جتنے بیٹھے ہیں اور یہ جو گھروں پہ بیٹھے ہیں آپ ہو گیا اللہ مجھے بھی قبول کرے یہ جو میرے بھائی لوگ بیٹھے ہیں یہ سب ورفعنا لک ذکرک کا ایک عکس ہیں. واہ واہ سبحان اللہ. ایسی محبت کسی امت نے نہیں کی. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت سے بولا چلو اللہ نے جبارین سے حکم دیا ہے مقابلے کا. انہوں نے کہا ہے موسیٰ تو جان اور تیرا رب. ہاں لیکن جب بدر کا موقع آیا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے ان کے پاس تو 2-4 تلواریں تھیں. صحابہ فرماتے ہیں ہم تو مرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے, وہاں تو 1000 کا پورا لشکر کھڑا تھا ہمارے سامنے, لیکن ہم کھڑے ہو گئے. اللہ نے وہ فرشتوں سے مدد کی اور ان حضرات کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے بدر والوں کو یہ سیاہ کریں سفید کریں ہم نے معاف کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ امت, یہ وہ امت ہے, یہ وہ امتی ہے. جزاک اللہ. سر اب آپ نے ہمارے ان بھائیوں کا تذکرہ کیا ہے, وہ ہمارے مہمان بھی ہیں اور جو ہمارے میزبان بھی ہیں, دونوں ہی ہیں. بے شک. تو آئیے ذرا ان کی طرف چلتے ہیں جو کہ اس ٹرانسمیشن میں مسلسل یہ شرف حاصل کرتے ہیں کہ آقائے دو جہاں کا تذکرہ بار بار کر کے ہمارے دلوں کو گرما دیتے ہیں, بزم کی رونق میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں. ہمارے 3 زبردست ثنا خان حضرات یہاں پر موجود ہیں. السلام علیکم جناب قاری محسن صاحب, کیسے مزاج ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جناب محمود الحسن اشرفی صاحب کی کیا ہی بات ہے, ان کی زبان میں مشہور و معروف کلام سنتے رہتے ہیں. اور یہ ہمارا بھائی وسیم سیٹ پہ یہ واحد آدمی جو مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے, باقی محمود دوسرے نمبر میں. اچھا اشرفی صاحب ذرا کہہ رہے ہیں کہ نہیں اب یہ تو خیر میں نہیں مان سکتا ہے بات آپ کی. تو جناب علی کیا حال چال ہے, خیریت سے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ 1 مہینہ چھوٹے ہیں مجھ سے, اشرفی صاحب نے دعویٰ کیا ہے. اب ہم اس کو پرکھنے کے بعد اس پہ کوئی حتمی فیصلہ جاری کریں گے. آپ کا شناختی کارڈ دیکھوں گا میں اور اس کے بعد میں اس پہ کوئی فیصلہ کروں گا. تو جناب ایک بار پھر ماہ رمضان, تیاریاں مکمل انشاءاللہ؟ الحمدللہ. ہمیں کچھ اور نئے کلام, کچھ تازہ کلام, کچھ پرانے کلام نئے انداز سے سنا رہے ہیں انشاءاللہ. سب کچھ انشاءاللہ سنائیں گے. اور قصیدہ بردہ شریف تو ہو گئی انشاءاللہ. قصیدہ بردہ شریف اس دفعہ آپ لوگوں کے حکم پر, آپ لوگوں کی فرمائش پر انشاءاللہ روزانہ شان افطار کا حصہ ہوگا قصیدہ بردہ شریف. روزانہ انشاءاللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو بس اسی طریقے سے ہمارے بس دلوں کو گرماتے رہیے گا. بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کیا خیال ہے ہم اس سے پہلے کہ لوگوں کو ذرا اپنے سیٹ کے باقی حصوں پر بھی لے جائیں, اشرفی صاحب اگر آپ کچھ 2 اشعار سنائی دیں, ذرا محفل کو گرما دیں, اور پھر اس کے بعد ہم وقتاً فوقتاً نعتیں سب سے سنتے رہیں. ہم ایک ایسا درود پڑھتے ہیں کہ آپ تمام احباب اور جو ناظرین ہیں گھروں کے اندر وہ بھی انشاءاللہ سنیں گے تو جھوم جائیں گے اور مل کر پڑھیں گے سب. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے. سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے. دنیا تے دو جہان دے مختار آ گئے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. لجپال جدا رکھے والا ہے, لجپال جدا رکھے والا ہے, ان کون مٹاون والا ہے, ان کون مٹاون والا ہے. ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے, ساڈی اس سونے نال لگ گئی ہے, جیڑا توڑ نباون والا ہے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد. جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اتھے رہندا سدائی سویرا ہے. جتھے میرے حضور دا ڈیرا ہے اتھے رہندا سدائی سویرا ہے. وچ قبر دے آقا
اب یہ گلدستہ مکمل ہو گیا, تلاوت سے آغاز ہو گیا, نعت باری تعالیٰ ہو گئی, درود کی کمی رہ گئی تھی, وہ درود کی کمی الحمدللہ آپ نے پوری کر دی, گلدستہ مکمل ہوا. بیٹھیے ذرا پھر آتے ہیں آپ کی طرف, اور ایک دورہ کر لیا جائے, ایک دورہ کر لیا جائے یہاں سے ذرا, اگر آغاز کر لیں چونکہ ہم قریب ہی ہیں. تو یہ کون کھڑا ہے یہاں پر؟ یہ یار وسیم توبہ, یہ بدمزہ کھانے تم نے اس دفعہ بھی کھلوانے ہیں. یہ اس دفعہ بھی ہے وہ عوام کے بے حد اصرار پر. اچھا ہاں, اور ارے نہیں یہ تو فرا ہے. آپ کو دور سے فرا کیا نظر آتی ہیں, آپ پہچان نہیں پائے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو رمضان مبارک, رمضان کے چاند مبارک. آپ دونوں کو, میرے تمام بہنوں کو, بھائیوں کو, آپ کو رمضان کا چاند بہت بہت مبارک. خیر مبارک کہہ دیں جی شیف فرا کو. ہاں یہ بھی ہماری ٹیم کا ویسے ہی حصہ ہے, بڑا زبردست. کیسی ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, اور میں بہت زیادہ خوش ہوں. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں اس سال بھی شان رمضان کا حصہ بنی, اور مجھے آج موقع مل رہا ہے. میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جے کو, جگجیت سیجا صاحب کو, عبید خان صاحب کو, اور میری بہت ہی پیاری بہن سمرین کو میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ مجھے شان رمضان کا حصہ بنایا. فرا ہمارا لاسٹ ٹائم شان رمضان کا حصہ بنی پہلی دفعہ, اور ماشاءاللہ بڑا ایک اچھا. اور مجھے ایسا لگتا ہے جب میں اس آئی ڈی میں شامل ہوئی تو مجھے یہ احساس ہوا, اور سچ پوچھے تو میرے آنکھوں سے آنسو نکل گئے کہ میں ARY فیملی کا ایک مکمل حصہ بن چکی ہوں. بن گئی جی ماشاءاللہ الحمدللہ. بہت ساری تالیاں شیف فرا کے لیے. اور یہ آپ لوگوں کو بہت کچھ بنا کر بتائیں گی, ہمیں بہت کچھ بنانا سکھائیں گی انشاءاللہ. بالکل, میں کھانا بنانا, اور آپ میری کارکردگی میں جو ہے نا, آپ دیکھیے گا فرق کتنا ہے پچھلی دفعہ سے. نہیں بالکل, میں آپ کو میزان آئل میں کچھ خاص سر, میں اس دفعہ آپ دیکھیے گا کہ میزان کوکنگ آئل سے کیا زبردست کھانے بناتا ہوں. اس بار وسیم کی ریسیپیز تھی, انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میری ریسیپی ہوگی, بنائیں گے آپ. بڑے کام کیے جی میں نے پچھلے 11 مہینے میں, اس کے جوہر آہستہ آہستہ دکھنا شروع ہو گیا. ہاں تو انہوں نے وہ پریکٹس بہت زیادہ کی ہے. یہ پتہ لگے گا بھائی, مجھے لگتا ہے آپ نے پریکٹس نہیں کی, تبھی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ کا مقابلہ ہو جائے. اس دفعہ آپ کو دکھاؤں گا, میں اس دفعہ آپ کو دکھاؤں گا, کچھ کر جاؤں گا میں کھانے کے معاملے میں. تو اس کا مطلب آپ بہت کچھ کر جاتے تھے, لیکن کچھ اچھا کر جائیں. پھر مجھے لگتا ہے میں کچن کے باہر اور آپ کچن کے اندر. یہ ہمارا دسترخوان کا یہ سیٹ ہوگا جس پر ہم روزانہ آئیں گے افطار میں, اور انشاءاللہ اور بہت مزے مزے کے کھانے بنائیں گے. بہت آسان سی ریسیپی ہے جس کے میں بناتی ہوں, بہت آسان سی ریسیپی. رمضان المبارک کے مہینے میں عبادت زیادہ کی تو جائے تو زیادہ اچھا ہے, کچن میں ٹائم کم دیا جائے تو انشاءاللہ میں وہ ساری چیزیں بتاؤں گی, بہت جلدی بن جائے, بہت جلدی, اور بہت سستی بھی. بجٹ آ گیا ہے. ارے میں بہت سستی بناؤں گی, آپ بالکل ٹینشن نہ لیں, اور جو بجٹ بچے گا ہم تینوں کا ہو جائے گا. بس پھر تو کک بیکس کا بھی یہاں پہ معاملہ طے ہو گیا ہے, تو بس ٹھیک ہے, ڈن ہو گیا. شیف فرا کے لیے ایک بار پھر بہت ساری تالیاں. رمضان فیملی کا مستقل حصہ. ہم مستقل اپنے اسپانسرز کے بہت زیادہ شکر گزار رہتے ہیں. یہ ہمارے یونیک کے دوست, ان کی موٹر بائکس ہوتی ہیں. حبیب کے ہمارے دوست, ان کی ہمارے ساتھ کارز ہوتے ہیں. جی ہاں, یہاں پر ایک زبردست سا مقابلہ ہوا کرے گا افطار کے دن روزانہ. 2 نئے سیگمنٹس اس دفعہ شان رمضان کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ. چونکہ ظاہر ہے شان رمضان کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب کی باتیں تو کرتے ہی رہیں, وہ تو بنیادی ترین حصہ ہے. اوروں کی مدد تو کرتے ہی رہیں, وہ تو بنیادی حصہ ہے, لیکن ساتھ ساتھ ایک فیسٹیوٹی کا ماحول بھی ہم بناتے ہیں کہ جس میں صرف انجوائمنٹ نہیں ہوتا, تفریح ہوتی ہے within the limits of decency and Islam obviously, اور اس میں کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملے. تو انشاءاللہ آپ کی دفعہ شان رمضان میں بڑا زبردست, جس طرح شان علم ہوا کرتا تھا کوئز کمپٹیشن, وہ تو ہو گئی, آپ اسی انداز کا ایک زبردست ڈیبیٹ کمپٹیشن بھی دیکھیں گے اس دفعہ شان رمضان میں. دونوں اطراف سے فور اور اگینسٹ میں بہت زبردست سپیچز ہوں گی, اور فنون لطیفہ کی اہم ترین ایک جو شاخ ہے یعنی کہ شعر و شاعری, اس کا بھی ذرا امتحان. مجھے پتہ چلے کہ آپ جو مجھے سارا سال SMS پر واٹس ایپ پہ اشعار بھیجتے ہیں, میں معلوم کروں گا آپ کی دفعہ کہ وہ آپ کو کوئی فارورڈ کرتا ہے اور آپ مجھے بھیج دیتے ہیں, یا آپ کی واقعی اشعار کی حس اتنی اچھی ہے کہ میں بہت شوقین ہوں. اچھا, سننے کے صرف نہیں, مطلب ظاہر سی بات ہے اشعار لکھ نہیں سکا کبھی, لیکن اچھا شعر اپریشیٹ کرنا. آپ دیکھو نا, میں نے بڑے اشعار لکھے ہیں, بتا آپ کو. ہاں, وہ مجھے میرا دوست بتاتا تھا, میں لکھتا رہتا تھا. سر اس طرح میں نے بہت اشعار لکھ دیے, الحمدللہ. اچھا, میں نے بڑے اشعار لکھے. تو یہ جو ٹرکوں کے پیچھے یہ جو اشعار ہیں, اس میں کوئی آپ کا کوئی کردار تو نہیں ہے؟ کیونکہ میرا کردار ضرور ہے. اچھا, آپ کا ہے؟ ہاں, وہ آپ نے دل دل پاکستان, جان جان پاکستان تو ہر ٹرک کے پیچھے لکھا دیکھا ہی ہوگا نا, وہ میرے مرہون منت ہے. یہ اعزاز آپ کے پاس ہے. چلو جی, تو جناب ایک بڑا ہی زبردست
اور بہت ہی معیاری اشعار پر مبنی بہت ہی عمدہ قسم کا ایک بیت بازی کا مقابلہ بھی یہاں سے شان رمضان میں روزانہ ہوا کرے گا انشاءاللہ. ویری نائس ویری نائس. آئیے سر. یہ وسیم یہ جو ایک جنت کا جو ایک یہ کیا بات ہے بھائی, نقشہ جو بنا ہوا ہے واقعی, یہ تو میں جو ہمارے یہ جو سیٹ کے جو ہمارے لوگ ہیں, میں عبید اور اس کی ٹیم اور کامران اور یہ ان لوگوں کو میں سیریسلی اتنا اچھا بنائے. اگر اس وقت یہ آپ دیکھ سکیں کہ یہ تو واقعی یقین نہیں آ رہا, ایسے لگ رہا ہے کوئی جنت کا کوئی ٹکڑا جو ہے وہ یہاں پر بنا ہوا ہے. بہت سی تالیاں ہمارے ان لوگوں کے لیے بجائیے جن کو آپ دیکھ نہیں سکتے لیکن جو اتنی محنت کر کے آپ کے لیے ایسے زبردست سیٹس بناتے ہیں. اور دیکھیں بالکل صحیح بات ہے جنید بھائی نے کہا, ہم لوگ یہاں پہ آپ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یار آپ لوگ کیسے جاگ لیتے ہیں جنید بھائی, وسیم بھائی آپ کیسے یہ بھی کر لیتے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمت دیتا ہے, آپ لوگوں کی محبت ہوتی ہے اس لیے ہم کر لیتے ہیں. لیکن ہمیں تو پھر بھی آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے نا بڑی انرجی مل جاتی ہے. لیکن یہ بہت سارے لوگ, یہ کیمرہ مین, یہ سارے لوگ, لائٹ مینز, یہ لوگ, ان کو اس انداز سے ظاہر ہے عوامی طور پہ پذیرائی اس لیے نہیں ملتی کہ ظاہر ان کا کام کیمرے کے پیچھے کا ہے, پھر بھی وہ اسی انرجی کے ساتھ لگے رہتے ہیں. اس پر ہماری ٹیم بڑی بھرپور تالیوں کی اور داد کی مستحق ہے. تو سر یہ ایسا لگتا نہیں ہے کہ کسی سیٹ کا ایسا بڑا نیچرل بالکل نیچرل لگتا ہے ماشاءاللہ. یہ ہے جناب the one and the only ہمارا بڑا زبردست قسم کا تیز و ترار چٹکلے, معصومانہ اور عالمانہ سوالات پر مبنی ہمارے سیگمنٹ کوئز پروگرام ہمارا جو ہے, یعنی کہ شان علم, وہ روزانہ سحر میں بھی اور روزانہ افطار میں بھی اس جگہ سے ہوا کرے گا انشاءاللہ. اگین ہمارے اسپانسر سب کے بہت شکر گزار, یہ ہیں گولڈن سن والے, ان کا بہت شکریہ. صوفی بناسپتی کوکنگ آئل, ان کا بہت شکریہ. اور اس انداز کے ہمارے جتنے بھی اسپانسرز ہیں, کل پرسوں جے ڈاٹ کی بائک بھی ہوگی, پریشان نہ ہوئیں آپ مجھے ایسے. جے ڈاٹ کی گاڑی بھی آ رہی ہے نا, آ رہی ہے بالکل سر. اس دفعہ تو میں نے سنا ہے اڑتی سنی ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے جو بڑا زبردست ایک پروڈکٹ نیا لانچ کیا ہے جزا فوڈز کا, بہت شکریہ آپ کا ذکر کرنے کا. اس سے بھی انشاءاللہ ہم یہاں پر سب کو بانٹیں گے, اپنے دوستوں کو جزا فوڈز سے کھانے پینے کی چیزیں. تھینک یو, شکریہ. یہ جناب ہمارا ہے, اس کو آپ کہہ لیجیے ہمارا گارڈن بھی کہہ لیجیے, ہمارا کڈس کارنر بھی کہہ لیجیے. تم نہ بیٹھنا بھائی, میں نے بیٹھنا ہے یار. اس کرسی پہ ہم اکثر وقت گزاری بھی کر لیتے ہوتے ہیں. جب جنید بھائی بیان دے رہے ہوتے ہیں تو میں یہاں آرام کرتا ہوں میں بیٹھ کے, اور بیان کو یہاں سے وسیم یہ تو کمال کی جگہ ہے, یہ نا, یہ ہمارے بچوں کے لیے, یہ ہمارے بچوں کے لیے. ارے وہ پچھلی بار وہ جو بچی آئی تھی, میں نے سنا اس دفعہ آپ اس کو بلا رہے ہیں. سر ہم نے پچھلی دفعہ جو ہمارے بڑے زبردست 3-4 جو معصوم بچے تھے نا, ہم نے ان کو تو بنا لیا اپنا مستقل مہمان, اور باقی ہمارے آڈینس میں سے بچے آتے رہیں گے. اچھا بھائی, وہ تو بچے بہت اچھے تھے تو یعنی بچوں کا سیگمنٹ اس بار بہت اچھا ہوگا, بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ. میں آزاد کشمیر گیا جہاں پر ہم نے رمضان کا جو ہماری پروموشنل آئی ڈی تھی, ہم اس کی پوری آپ کو کہانی سنائیں گے مختصراً. وہاں ہم رمضان کی پروموشنل آئی ڈی کے لیے شوٹ کرنے گئے, تو یقین مانے وہ بچی مجھے کہتی ہے کہ وسیم انکل, پہلے تو میں نے کہا کہ بیٹا وسیم انکل نہ ہوگا, وسیم بھائی کا ہو ہے, اس کی اصلاح کی میں نے. پھر مجھے کہتی ہے آپ مجھے یہ بتائیں, یہ آپ ٹیلی ویژن سیٹ سے باہر کیسے آ گئے یہاں پہ یہ ہمارے پاس؟ تو دوسرے نے کہا نہیں یہ تو چھوڑے, پہلے بتائیں ٹیلی ویژن سیٹ کے اندر کیسے جاتے ہیں, یہ بتائیں مجھے پہلے. تو اس طرح ہمارے بہت سارے معصوم بچے یہاں پر ہوں گے, اور ہم ان سے مزے مزے کی باتیں کریں گے, حمد اور نعت سنیں گے, اور گپ شپ لگائیں گے ان سے. ان کو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میں کچھ کہانیاں وغیرہ بتا کر انہیں کچھ سکھاؤں گا. آپ یقین مانیے ان کے سوالات سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے. اتنے وہ معصومیت میں جو کچھ سوالات کر جاتے ہیں, انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ بھئی یہ تو کیا ہے. تو سر یہ ہو گیا معاملہ. وسیم مجھے خیال آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ہمیں رمضان کا مہینہ دیا ہے, اور یہ بہت ہی بڑی ایک فضیلت کی بات ہے. اس مہینے میں جو نفل اور سنت پڑھتے ہیں, اس کا اجر جو ہے نا یہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے. جو اچھا, اور فرض جو ہے وہ 70 گنا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک ایک سجدے پر, ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک سجدے پر, رمضان کے اس ایک سجدے پر اللہ رب العزت ایک ایسا محل دیتے ہیں جس کے 60,000 دروازے ہوتے ہیں ایک سجدے پر. تو جو عبادتیں ابھی یہ لوگ سب کریں گے, اور جو یہ نیکیاں سب لوگ کریں گے, اور یہ مہینہ تقوی کا ہے, اور اس کے اندر جو معافیاں مانگی جائیں گی, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو حالات کراچی کے پچھلے سال تھے اس دفعہ بہت بہتر ہو گئے, الحمدللہ بہت بہتر ہو گئے, اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. میری دوستوں سے گزارش ہے, اور آپ بھی فرما دیجئے کہ بھئی اور اللہ کو اس مہینے میں راضی کرنے کی کوشش کی جائے. جی ہاں انشاءاللہ. اور بالکل اس دفعہ
پہلے سے بہت بہتر ہیں معاملات اور انشاءاللہ مزید بہت بہتر ہوں گے. میری دوستوں سے گزارش ہے اس مہینے کا صحیح استعمال کریں. میرے دوستوں نیکی اگر نہیں بھی کر سکتے, نیکی اگر نہیں بھی ہو رہی, برائی سے بچنے کی حد الامکان کوشش کی جائے. ہاں کم سے کم. نماز اگر نہیں پڑھی جا رہی, قرآن اگر نہیں پڑھا جا رہا, چلو ایک میرا مطلب ہے کہ اچھی بات تو نہیں ہے, لیکن اس مہینے میں کوشش یہ کی جائے وسیم کہ برائی سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بچا جائے, کہ اللہ کو برائی سے بچنا اللہ کے ہاں نیکی کرنے سے زیادہ بڑا عمل ہے. ہاں کیونکہ دیکھو نا کہ اگر ایک گاڑی کے شیشے نیچے رہیں, آپ بہترین سے بہترین اے سی لگا دیں, گاڑی نے ٹھنڈا تو نہیں ہونا. واہ واہ واہ, شیشہ اوپر کر لو, واہ واہ واہ, ہلکا سے ایسی بھی کام کر جائے گا. زبردست, واہ واہ واہ, کر جائے گا. اچھی مثال دی, ہاں, زبردست. برائی سے بچنا جو ہے وہ اصل ہے. یعنی یہ اٹ سیلف ایک نیکی ہے کہ برائی نہ کی جائے, ایک بڑی نیکی ہے. بڑی نیکی اور مشکل ہے نا, مشکل کام ہے. مشکل کام ہے, برائی سے بچنا تو زیادہ مشکل کام ہے. صحیح بات ہے. زبان کو کنٹرول کرنا, جھوٹ سے بچنا, آنکھوں کا صحیح استعمال کرنا, کانوں کا صحیح استعمال کرنا. صحیح ہے. اچھا, ہم نے اپنے سیٹ کے یہ تو بہت سارے حصے دکھا دیے, اپنے سیٹ کا ہم نے سب سے اہم حصہ آپ کو دکھایا ہی نہیں ہے. وہ سب سے اہم حصہ جس کی وجہ سے ہمارے سیٹ کی شان ہوتی ہے, جہاں سے اگر ہمیں داد نہ ملتی رہے, رسپانس نہ ملتا رہے تو ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. جناب ایک لمحے کو ذرا سارے کیمرے ہمارے اس آڈینس کی جانب کیجیے, جن کی وجہ سے ہی اس سیٹ میں اتنی جان ہے, جن کی وجہ سے شان رمضان کی شان ہے. یہ سب آپ لوگوں کی وجہ سے ہے, یقین مانیے سارا کچھ آپ لوگوں کی وجہ سے. اور اب میں چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ ہم لوگ سب مل کر, ہمارے جو ٹی وی آڈینس ہیں, آپ لوگوں کے سبب ہی ہم یہاں کھڑے ہیں, تو ہمارے ٹی وی آڈینس جو کہ اس طرح براہ راست ہمارے سامنے نہیں ہے, لیکن ان کے بھی دل ہمارے ساتھ دھڑکتے ہیں, ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں, ایک دفعہ ان کو بھی بڑا بھرپور خراج عقیدت, خراج تحسین پیش کر دیں. ایسے ابھی ایک بڑی, جیسے ابھی آپ نے کہا نا کہ آڈینس کی طرف کریں, ویسے سے ہو گیا فوراً, تو ایک بڑا مزہ آیا مجھے ایک اپنے بھائی کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی. کیا کیا اس نے؟ اس کی سر کی ٹوپی ایسے تھی. اچھا, اس نے پہلا کام کیا, جیسے ہی آپ نے بولا نا, اس نے ایسے کر کے ایسے کر لی. زندہ آباد, شاباش, زندہ آباد. اب سمجھ آئیے, ہمیں میسج کرتے رہتے لوگ کہ یار آپ کیا ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے, یہ بٹن کھلا ہوا تو نہیں ہے, بند تو ہے. بھائی ہم ہر وقت ٹی وی پر ہوتے ہیں, تو ایک سیکنڈ کے لیے آپ پر آیا کیمرہ, سب نے فوراً ایسے ہو گئے سارے. تو ہم پر تو گھنٹوں ہوتا ہے, تو ہمیں یہ کام تو کرنا پڑتا ہے. تو بہرحال جناب آپ لوگوں کا بڑا بھرپور ساتھ رہے گا انشاءاللہ اس شان رمضان میں بھی. سر, شان رمضان 2016 کا ترانہ جسے ہم پروموشنل آئی ڈی کہتے ہیں, واٹ اے ڈفرنٹ ایکسپیرینس اٹ واز دس ٹائم. مزہ ابھی دیکھیں گے تو ہم سب, آپ سب کہ وہ کیسا شوٹ ہوا ہے, لیکن ہم نے اس دفعہ کراچی سے خیبر تک سفر کیا ہے اس پروموشنل آئی ڈی کو شوٹ کرنے کے لیے. ہم جناب کبھی کراچی کے کسی دور دراز علاقے میں گئے ہیں, کبھی کسی کراچی کے مضافاتی علاقے میں گئے ہیں, تو کبھی آپ کے ساتھ ARY کی ہی مختلف حصوں میں ہم نے شوٹ کیا ہے. تو جناب کبھی ہم کراچی سے نکل کے فلائی کر کے اسلام آباد گئے ہیں, پھر اسلام آباد سے آگے ڈرائیو کر کے مظفر آباد گئے ہیں, تو پھر مظفر آباد سے آگے ڈرائیو کر کے وادی نیلم گئے ہیں. بریلینٹ. اس دفعہ کا جو شان رمضان, یہ تو میں صرف ویژولی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے کہاں کہاں اس پوری ARY کی فیملی نے کیا زبردست ایفرٹ کی ہے اس آئی ڈی کو, اس رمضان کے ترانے کو ایک بھرپور ترانہ بنانے کے لیے. اور پھر اس کے آڈیو کی اگر میں بات کروں تو ایک تو آپ نے بڑی مہربانی کی ہے کہ آپ نے اس کا آغاز کیا ہے اپنی زبردست آواز سے, اور ہمارے دوست, ہمارے بھائی امجد صابری صاحب, انہوں نے اس کو گایا ہے, انہوں نے اس کو پڑھا ہے, کیا خوبصورت انداز میں پڑھا ہے, کیا عقیدت کے ساتھ پڑھا ہے. اور پھر ایک مشہور زمانہ قوالی جو کہ سب کی زبان زد عام ہے, ہم نے اس کے ساتھ جو شان رمضان کا امتزاج کیا ہے نا سر, وہ مزہ نہ آئے تو آپ سے کہہ رہا ہوں پیسے واپس. اچھا جی, میں آپ سے کہہ رہا ہوں اب تو مجھے آپ نے میری ایکسائٹمنٹ عروج پر پہنچا دی ہے. دیکھیں پھر تو جناب آپ لوگوں کی بہت سی تالیاں ہونی چاہیے. شان رمضان 2016 کا ترانہ آئیے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان کے مہینے کا احسان اٹھا کے دے, جو کچھ کہا اللہ نے اس کو نبھا کے دے. Ramadan
زندگی صبر سے آشنا ہو گئی، شان رمضان دہر میں آیا ہو گئی، جو نظر میں نہیں تھا کا نعرہ ملا، ایسا ماہ کرم کا سہارا ملا، اشک آنکھوں سے دامن میں آ کے گرا، مجھ خطا کار کو کیسے کیا کر گیا، بندہ کرنے لگا رب سے یوں گفتگو، اللہ اللہ اللہ، شان رمضان آیا چار سو، اللہ اللہ اللہ، شان رمضان آیا چار سو۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، خالی دامن لیے آ گیا، بن تیرے میری ہستی ہے کیا، لاج رکھنا میری اے خدا، واسطہ ماہ رمضان کا۔ بس جھکا ہے یہ سر اور کیا مانگنا، بندہ پرور ہے تو بس ذرا دیکھنا، تیری مرضی کو پانا میری جستجو، اللہ اللہ اللہ، شان رمضان آیا چار سو، اللہ اللہ اللہ، شان رمضان آیا چار سو۔ برکتیں یوں فلک سے اترنے لگی، کرن جیسے